عمیر صاحب، پہلے تو ایک بڑا مسئلہ ڈائیلاگس کا، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پچھلے 2-3 دن سے بڑی افواہیں گردش کر رہی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب ہو سکتا ہے ان قریب کسی سے ملاقات بھی کریں اور مذاکرات کے لیے کچھ ایفرٹس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سر وہ کب ہوں گے؟ مطلب تمام ہی وفاقی وزیر آن اینڈ آف اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، پی ٹی آئی بھی یہ کہتی ہے ہم انٹرسٹڈ ہیں، لیکن ابھی تک کچھ بریک تھرو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا، جو آپ بات کر رہی ہیں اس طرح کی، آج بالکل بات دوبارہ سے طارق فضل چودھری صاحب جو پارلیمانی افیئرس کے منسٹر بھی ہیں، وزیر، وہ آج اپوزیشن لابی میں آئے، کیونکہ آج آپ کو جس طرح سے علم ہے کہ چائنا کا بہت بڑا پارلیمنٹیرینز کا ڈیلیگیشن پارلیمنٹ میں آیا ہوا تھا، تو اس سے پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ وہ اپوزیشن لابی آئے، تو اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی، اور پی ٹی آئی کی طرف سے دوبارہ یہ بات کی گئی کہ بھئی آپ یہ بات تو کرتے ہیں، تو ایسی کیا بات آڑے ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود ایفرٹ کریں، لیڈر آف دی اپوزیشن کے چیمبر آ جائیں، وہاں اعتراض ہے تو ان کے گھر چلے جائیں. پاسٹ میں کیا روایت نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب ضرورت تھی تو وہ نذیر بھٹو صاحبہ، مطلب یہ پارلیمانی کوئی پریکٹس ہٹ کے نہیں ہے. جب آپ نے معاملات کو ملک کے اندر بہتر کرنا ہے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں اس وقت ضرورت ہے کہ سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لے کے جایا جائے اور فوکس کیا جائے معاشی ایشوز پہ، تو یہ میں سمجھتا ہوں اس پہ پہل کرنی چاہیے. مگر اس کے برعکس جو ہو رہا ہے وہ کل آپ نے دیکھ لیا جو سی ایم کے پی کے ساتھ کیا گیا. بالکل. لیکن اب آپ کے خیال میں سر یہ شکایت تو آپ لوگوں نے بالکل رجسٹر کروائی. مجھے یاد ہے کہ جب فیسیلیٹیشن ہو رہی تھی امریکہ اور ایران کے ڈائیلاگس کی اور پھر اسلام آباد ہوسٹ کر رہا تھا، تو ایک مرتبہ گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی تھی اور آپ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. مجھے یاد ہے جب وہ آپ احتجاج کرنے جا رہے تھے تو اپوزیشن تو اپنے اینڈ سے جو کمپرومائز کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، یعنی کہ سسٹم کو نہ ڈیریل کیا جائے. لیکن آپ کے خیال میں گورنمنٹ کے مائنڈ سیٹ کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ ہے اور وہ چیز نہیں آگے چل پاتی ہے؟ گورنمنٹ، جو میری اپنی ذاتی ویو، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ فلی امپاورڈ نہیں ہے. گورنمنٹ اپنے فیصلے خود نہیں کرتی، اور شاید فیصلے خود بھی نہیں کرتی، اور اپروچ ریئیکٹیو ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو تب چل پڑتے ہیں. جس طرح آج تھا کہ کیونکہ چکزئی صاحب نے اوپنلی اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم پارلیمانی پروسیڈنگ کا بائیک آؤٹ کریں گے جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی، جب تک عمران خان کے مرضی کے ڈاکٹرز کی ایکسیس نہیں دی جاتی. تو اس پہ موقع پہ وہ قائم تھے. مگر آج کیونکہ دن ایک ایسا تھا کہ اپوزیشن ایوان میں نہ نظر آتی تو گورنمنٹ آف دا ڈے کے لیے امبیرسنگ سچویشن ہو، تو وہ ضرورت کے تحت آ گئے. حالانکہ یہ چیز بہت پہلے ہی کی جا سکتی تھی، کیونکہ دیکھیں کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ تو نہیں کی نا اپوزیشن نے تو آج یہ نہیں کہا کہ یہ ریزائن کر دیں، فارم 47 کی حکومت ہے. مطلب ایک چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینے کے لیے بھی یہ گورنمنٹ کسی اور سوچ رہی ہوتی ہے. اچھا، آپ کے خیال میں سر اب اس وقت کی جو حکمت عملی ہے، ایک تھوڑی سی ویگ سچویشن ہے، کلیئرٹی کیا اس میں ہونی چاہیے کہ ایک طرف بات ہو رہی تھی احتجاج کی، پھر سی ایم صاحب نے 2-3 مرتبہ اناؤنس بھی کیا کہ ہم اس طرح کی احتجاجی موومنٹ لے کے آئیں گے، پھر انہوں نے کچھ ٹائم فریمز بھی رکھے کہ اتنے ٹائم بعد ہم یہ کریں گے، لیکن پھر وہ چیزیں ٹرن ڈاؤن ہو گئیں. اب آپ کے خیال میں اس وقت پی ٹی آئی کس اسٹریٹجی کے اوپر چل رہی ہے؟ دیکھیے، اب اس پہ واضح بات تو مطلب 2 دن پہلے ہماری پارلیمانی پارٹی کی ایک ویسے ہی انفارمل نشست میں ہوئی، مگر کل ہمارے پارلیمانی پارٹی کا باقاعدہ اجلاس ہے کل 1:30 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی. اس پہ اور تفصیلاً ہوگی. جو مجھے چکزئی صاحب کی اور دوسروں کی باتوں سے سمجھ آیا کہ ڈائیلاگ کے وہ حق میں ہے، اور ڈائیلاگ کا وہ مینڈیٹ بھی کیری کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ ساتھ ہی ساتھ ایک ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں تحریک انصاف سے بھی کہ وہ بھی اپنے ورکر کو موبلائز کریں، کیونکہ مذاکرات خالی آپ ہم چاہیں بیٹھ کے نہیں ہو سکتے. مذاکرات کے لیے ایک سرٹن اماؤنٹ آف پریشر کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چکزئی صاحب نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ شاید وہ پریشر میں کمی ہے، حکومت کو وہ پریشر نہیں فیل ہو رہا، جس وجہ سے ان کا ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. اچھا، ویسے بڑا سرپرائزنگ ہے کہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ کی فیل جو ہے وہ آتی ہے. جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، آپ کے خیال میں ان کی مطلب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ان کی صحت ٹھیک ہے، ان کے ٹریٹمنٹس بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہے. ابھی ریسنٹلی یہ بات بھی سامنے آئی کہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی کہ ان کی بھی فیملی سے ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی تھیں، لیکن پھر یہ سننے میں آیا کہ شاید بیرسٹر گوہر صاحب کوئی بیک اینڈ کے اوپر کچھ بات چیت کریں جس سے ہو سکتا ہے ایٹ لیسٹ ان کے لیے کچھ ریلیف پیدا ہو جائے. واقعی کیا ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اب کل کا دن جمعرات کا دن ہے، اگر بشرا بی بی کی ملاقات بیٹی سے کرا دیتے ہیں تو شاید ایک اچھا تاثر جائے. مگر جو اب تک حکومت کا رویہ رہا ہے، دیکھیں عمران خان کے حوالے سے ہم کنٹینیوسلی اور بشرا بی بی کے حوالے سے جس چیز کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ خالی علاج کا مسئلہ نہیں ہے. ہم کہیں نا کہ ایک بندہ بیمار ہے، بیمار کا علاج ہونا ہے. آج عمران خان کی پوزیشن نواز شریف والی پوزیشن سے مختلف ہے. نواز شریف صاحب بیمار تھے، بیماری کا علاج ہے.
یہاں ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ایک اوضاع کا ضائع ہونے کا خدشہ ہے، تو سیریسنس زیادہ ہے، تو ادھر تو گورنمنٹ آف دا ڈے کو اور فورتھ کمنگ ہونا چاہیے. دیکھیں ڈاکٹر عدنان پرائیویٹ معالج تھے نا نواز شریف کے، تو ہائی کورٹ نے انہیں کمیشن کا حصہ بنایا جو جا کے نواز شریف کو دیکھ کے آئے، جنہوں نے کہا کہ پلیٹلیٹس کم ہے اور یہ علاج نہیں ہو سکتا، انہیں باہر جانے کی ضرورت. تو آج کیوں نہیں عمران خان کی مرضی کا علاج ہو سکتا؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ باہر بھیج دیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو اتنا زیادہ بگاڑا جا رہا ہے، اتنا بگاڑ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں وہ ایک بہت بڑی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں.